منہج العربیہ الدرس السادس۔ منہج العربیہ کے اس چھٹے سبق کے اندر جو خاص بات ہے وہ ہے حروف جارہ۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم حروف جارہ کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد ہم سبق کو شروع کریں گے۔ حروف جارہ یہ ٹوٹل 17 لفظ ہوتے ہیں، جس کو شعری انداز میں اس طرح کہا جاتا ہے: باؤ تاؤ کافو لامو واؤ مندو مدخلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الا۔ تو یہ ٹوٹل 17 لفظ ہیں جو حروف جارہ کہلاتے ہیں۔ یہ حروف اپنے ما بعد اسم کے آخر میں کسرہ دیتے ہیں، یعنی یہ حروف جس اسم پر آتے ہیں اس کے آخر حرف پر کیا آتا ہے؟ کسرہ آتا ہے، یعنی زیر آتا ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے اس کو سمجھتے ہیں کہ عربی میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بعد والے اسم یعنی ناؤن کے آخری حرف پر زیر یعنی کسرہ لاتے ہیں، انہیں حروف جار کہتے ہیں۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف جار کہتے ہیں، حروف جارہ کہتے ہیں، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ پہلے البیتو، البیتو میں دیکھیں کہ تا میں کیا ہے؟ پیش ہے۔ البیتو اسم ہے، اس کے آخر میں کیا ہے؟ پیش ہے تا کے اوپر۔ لیکن اگر ہم اس کے ساتھ میں کیا کر دیں؟ حروف جارہ ملا دیں، جیسے نیچے دیا ہے حروف جارہ کے بعد فی البیتی، گھر میں، تو فی کی وجہ سے کیا آ جائے گی؟ اس کے آخر میں زیر آ گئی۔ تو حروف جارہ کا کام یہی ہے کہ وہ جس اسم پر داخل ہوتا ہے اس کے آخر میں کسرہ لاتا ہے، اس کے آخر میں کیا لاتا ہے؟ کسرہ لاتا ہے۔ حروف جارہ ٹوٹل بتایا کہ وہ 17 ہیں۔ یہاں پر صرف انہی الفاظ کو پیش کرتے ہیں جو اس سبق کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ تو اس سبق کے اندر ایک لفظ آیا ہے فی۔ فی کے معنی ہے میں، جیسے فی المدرستی، مدرسے میں، فی المدرستی، مدرسے میں۔ دوسرا لفظ ہے علی۔ علی کے معنی ہے پر، اوپر، جیسے علی الجملی، اونٹ پر، جیسے علی الجملی، اونٹ پر۔ ایک لفظ ہے الی۔ الی کے معنی ہے تک یا کی طرف، تک یا کی طرف، جیسے الی المسجد، مسجد تک یا مسجد کی طرف، دونوں ترجمہ ہم کر سکتے ہیں۔ ایک لفظ ہے من۔ من کے معنی ہے سے، جیسے من البیتی، گھر سے، من البیتی، گھر سے۔ ایک لفظ ہے لی، لام زیر لی۔ لی کے معنی ہے کے لیے یا کا، جیسے للولدی، لڑکے کے لیے، ہم اس کا ترجمہ لڑکے کا بھی کر سکتے ہیں، لڑکے کا۔ یہاں تک بات تھی حروف جارہ سے متعلق کہ حروف جارہ جس اسم پر آئے اس کے آخر میں کسرہ لاتا ہے۔ اب ہم سبق کو دیکھتے ہیں کہ سبق میں کس انداز سے آئے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے سبق کے اندر سب سے پہلے استعمال دو اسم کو لے کر کے آئے ہیں، پھر ان دونوں کا استعمال حروف جارہ کے ساتھ میں کیے ہیں۔ البیتو یہ کیا ہے؟ اسم ہے، حالت رفع میں ہے، اس کے اوپر پیش ہے۔ البیتو آخر میں کیا ہے؟ پیش ہے، اس کے معنی ہے گھر۔ دوسرا لفظ ہے المدرسۃ، مدرسہ، اسکول۔ المدرسۃ دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، اسکول کے بھی کر سکتے ہیں، مدرسہ کے بھی کر سکتے ہیں۔ ہم البیتو کا استعمال کریں گے حرف جار فی کے ساتھ میں، فی البیتی، گھر میں۔ دیکھیے یہاں پہ جو البیت اسم ہے اس کے آخر میں زیر دے دیا کس نے؟ فی نے۔ کس نے دیا؟ فی نے۔ تو اب کیا کہیں گے؟ فی البیتی، فی المدرستی۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، فی کی وجہ سے آخر میں کیا آ گئی؟ کسرہ آ گئی۔ فی المدرستی، مدرسے میں۔ الفرس گھوڑا، الجمل اونٹ۔ الفرس کیا ہے؟ اسم ہے۔ اب ہم اس کے ساتھ میں کیا استعمال کریں گے؟ حرف جار علی۔ علی الفرسی، گھوڑے پر، علی الجمل، اونٹ پر۔ تو دیکھیے یہاں پر فرس کے اندر بھی اور جمل کے اندر بھی آخر میں کیا آ گیا؟ کسرہ آ گیا۔ یہ کیوں آیا؟ علی حرف جار کی وجہ سے، علی کے معنی پر۔ المیدان
میدان، المسجد مسجد۔ اب ہم اس کو حرف جار کے ساتھ میں استعمال کریں گے، الی المیدانی میدان تک، الی المسجد مسجد تک۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی المیدان اور المسجد دونوں جگہ کیا آ گیا ہے، آخر میں کسرہ یعنی زیر۔ البیت، المدرسۃ، من البیت، من المدرسۃ۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی کیا استعمال ہوا ہے، من استعمال ہوا ہے البیت کے ساتھ میں اور المدرسہ کے ساتھ میں، آخر میں اس کی کیا آ گئے، کسرہ آ گئے، کس کی وجہ سے، من کی وجہ سے۔ من کے معنی سے، گھر سے، مدرسے سے۔ الولد لڑکا، الوالد والد۔ للولد لڑکے کے لیے، للوالد والد کے لیے۔ لام کے معنی کیا ہے، کے لیے، اور کا بھی کر سکتے ہیں، جیسے للولد لڑکے کا، للوالد والد کا، یہ بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم آگے دیکھیں، کچھ الفاظ ہیں، ہم ان میں زبر زیر پیش لگائیں گے یعنی حرکات لگائیں گے اور اس کا ترجمہ بھی کریں گے۔ فی القرآنی، فی القرآنی کے معنی کیا ہے، قرآن میں۔ من اللہ اللہ سے، من البیت گھر سے، الی المسجد مسجد تک، الی المیدانی میدان تک یا میدان کی طرف۔ اسی طرح اوپر والے میں الی المسجد مسجد تک یا مسجد کی طرف۔ فی الملعب، ملعب کہتے ہیں کھیل گاہ کو، کھیل کے میدان کو، الملعب کھیل کا میدان، فی الملعب کھیل کے میدان میں، فی الملعب کھیل کے میدان میں۔ للہ اللہ کے لیے یا اللہ کا، للولد لڑکے کے لیے یا لڑکے کا، علی الجبل پہاڑ پر، علی الجبل پہاڑ پر۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی حروف جارہ کے ساتھ میں جو اسم استعمال ہوا ہے ان کے آخر میں کیا ہے، کسرہ ہے، زیر ہے۔ وہ کیوں، حروف جارہ کی وجہ سے، کہ حروف جارہ جس پر داخل ہوتا ہے آخر میں کیا کرتا ہے، کسرہ دیتا ہے، زیر دیتا ہے۔ اب ہم آگے تمرین میں دیکھتے ہیں۔ تمرین کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے سبق میں جو سیکھا ہے آپ اس کو تمرین کو خود اپنی کاپی میں کریں اور پھر اس سے ملا لیں کہ آپ نے تمرین صحیح کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ چنانچہ تمرین میں دیکھتے ہیں آپ، مدرسے میں، فی المدرستی، گھر میں، فی البیتی، میدان سے، من المیدانی، مدرسہ سے، من المدرستی، گھوڑے پر، علی الفرسی، اونٹ پر، علی الجمل، علم کے لیے، للعلم، دین کے لیے، للدین، گھر تک، الی البیت، قیامت تک، الی القیامت۔ آگے دیکھتے ہیں، گھر سے مدرسے تک، من البیت الی المدرستی، من البیت گھر سے، الی المدرستی مدرسے تک، الی کے معنی تک اور من کے معنی سے۔ گدھے پر، علی الحمار، چھوٹے سے بڑے تک، من الصغیر الی الکبیر، من الصغیر الی الکبیر، اول سے آخر تک، من الاول الی الآخر، من الاول الی الآخر۔ درخت پر، علی الشجر، کھیل کے میدان میں، فی الملعب، للعب، پھول سے، لعبن کے معنی ہے کھیل، من الزہر، للعب کھیل کے زہرن کے معنی کیا ہے، پھول، من الزہر پھول سے، کھیل کے لیے، للعب، لعبن کے معنی کھیل، للعب کھیل کے لیے۔ بندر کے لیے، للقرد، اللہ پر، علی اللہ، اللہ پر، علی اللہ۔ آگے دیا ہے کچھ الفاظ، ہمیں چاہیے کہ اس کو خود سے پہلے حل کریں، ان میں حرکتیں لگائیں اور اس کا ترجمہ کریں۔ چنانچہ جہاں پہ فی استعمال ہوا ہے آخر میں کیا ہوگا، علی استعمال ہوا ہے کیا ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی استعمال نہیں ہوا ہے تو اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ وہ لفظ کیا ہے، معرفہ ہے یا نکرہ ہے، جیسا کہ سبق نمبر 3 کے اندر آ چکا ہے کہ معرفہ کسے کہتے ہیں، نکرہ کسے کہتے ہیں۔ تو آگے آئیے، اگلے سلائیڈ کے اندر اس کو بنا دیا گیا ہے۔
اعراب کے ساتھ اور ترجمہ کے ساتھ میں، لیکن آپ پہلے خود حل کریں اس کو جو بغیر اعراب کے ہیں۔ فی القرآنی، دیکھیں یہاں پر فی کے آنے کی وجہ سے آخر میں کیا ہے؟ کسرہ ہے۔ فی القرآنی، قرآن میں۔ علی اللہ، ہا کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ، کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے، علی اللہ، اللہ پر۔ الدرس، سبق، الدرس، اس میں دیکھیے کہ پیش آیا ہوا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ معرفہ ہے اور اس سے آگے پیچھے کچھ بھی لگا ہوا نہیں ہے، اس کے اعراب کو کوئی چیز بدلنے والا نہیں، یعنی کسی بھی اسم کی جو اصل پوزیشن ہوتی ہے وہ حالت رفعی کی ہوتی ہے، یعنی پیش آنے کی ہوتی ہے یا ان میں سے دو پیش آنے کی ہوتی ہے۔ اگر معرفہ ہے تو پیش آئے گی اور نکرہ ہے تو تنوین میں سے دو پیش آئے گی۔ الدرس، سبق، تو دیکھیے یہاں پر کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے، اس کو کوئی بدلنے والی چیز نہیں ہے، حروف جارہ میں سے کچھ بھی نہیں ہے یا کوئی اور چیز نہیں ہے، تو اس کے آخر میں کیا آئے گا؟ پیش۔ الدرس، سبق، للعلم، علم کے لیے، من المسجد، مسجد سے یا مسجد کی طرف، الدین، دین، للرسول، رسول کے لیے، من الزہر، پھول سے، الی البیت، گھر تک، فی الجنت، جنت میں، علی الجمل، اونٹ پر، للفرس، گھوڑے کے لیے، للعب، کھیل کے لیے، من الکبیر، بڑے سے، للصغیر، چھوٹے کے لیے، علی الرجل، آدمی پر، الاسلام، اسلام، الشجر، درخت، حمار، گدھا، کلب، کتا۔ تو اس میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن کے ساتھ میں حرف جارہ استعمال ہوا ہے ان کے آخر میں کسرہ ہوگا، کیوں؟ حروف جارہ کی وجہ سے، کیونکہ حروف جارہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آگے والے اسم کے آخر میں کسرہ دیتا ہے، زیر دیتا ہے، لیکن جو حروف جارہ کے بغیر ہے اسم، اگر وہ معرفہ ہے تو وہ اس کے آخر میں کیا ہوگا؟ پیش ہوگا، اگر نکرہ ہے تو تنوین ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ایسا یہاں پہ اس سے پہلے لفظ نہیں ہے جو اس کے اعراب کو، اس کے حرکت کو بدلنے والا ہو۔